افریدی ہاؤس کا دروازہ کھلا اور اندر آتے ہی ایک اجنبی سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ احمد آج 3 سال کے بعد واپس آیا تھا۔ برسوں کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے جذبے کے ساتھ اس جگہ پر واپس آ رہا تھا جہاں اس کی یادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی تھی۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کے چاچو پلس دوست آلیان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ فوراً دوڑ کر ان کے گلے لگ گیا، جسے تمام تلخ یادیں ایک لمحے میں مٹ گئی ہوں۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ اس طرح ناراض ہو کر گئے تھے اور ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ارے میں تمہارا بڑا ہوں، تو اگر میں نے کچھ کہہ بھی دیا تھا تو اس میں برا منانے والی کون سی بات تھی؟ آلیان نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن آپ بھی تو سوچیں، آپ نے اپنی بیٹی کا خیال کرتے ہوئے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، حالانکہ میں آپ کا دوست تھا۔ خیر، اب گلے شکوے ختم ہو چکے، مجھے بتائیں جو میں نے سنا وہ سچ ہے؟ وہ آگے کو جھکتے ہوئے بولا۔ کیا سنا ہے تم نے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بیٹی کوئی بولڈ شوٹ کرنے والی ہے، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ بولا تو آلیان مسکرا دیا۔ تو پرابلم کیا ہے؟ تم بھی تو کرتے ہو، اگر وہ کر لے گی تو کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ آلیان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ پرابلم کی بات یہ ہے کہ وہ فوٹو شوٹ برائیڈل گروم فوٹو شوٹ ہے، اور مجھے بالکل پسند نہیں کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی دلہن بنے، چاہے وہ نکلی ہی ہو، مگر یہ مجھے برداشت نہیں۔ سو آپ یہ فوٹو شوٹ میرے ساتھ کروا دے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، ویسے بھی اس میں فائدے میں ہی رہوں گا، فری بھی تو ہوگا نا۔ آلیان نے کہا، ہیلو، میری مارکیٹ میں بڑی ڈیمانڈ ہے تو میں فری کیوں کروں؟ وہ جلدی سے بولا۔ اچھا تم پیسے لے لینا جتنے تم کہو، آپ خوش؟ آلیان مسکرا کر بولا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ چلو پھر کریں جو کرنا ہے، لیکن اگر اس نے شو میں کام خراب کیا تو مجھے مت کہنا، کیونکہ آپ کی بیٹی کا دماغ کبھی بھی گھوم سکتا ہے، پھر جب گھومتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ وہ جلدی سے بولا، تم ہینڈل کرو کہ ہر حال میں، ورنہ میری اور تمہاری یاری ختم۔ آلیان نے کہا، ویسے بہت دھمکیاں دینے لگے ہو مجھے، تو لگام ڈالنی پڑے گی آپ کو۔ ایک ظالم باپ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف ظالم بیٹی جو کہ بات ہی نہیں کرتی۔ سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، یہ زیادتی تمہارے ساتھ صحیح ہو رہی ہے، تم نے اپنے آپ کو خود ہی اس سے دور کیا ہے۔ آلیان نے کہا، اور تم بھول کے وہ رات جب بھوت بن کر کمرے میں گئے تھے؟ ارے جان نکال دی تھی میری بچی کی۔ آلیان نے کہا تو وہ کان کی لو مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاں تو حقیقت میں جن نہیں تھا، یہ بات بھی جانتی ہے، پھر بھی مجھے جن ہی سمجھتی ہے۔ نکاح بھی ہو گیا ہے، اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کسی بات پر مانتی ہی نہیں، ہمیشہ ڈر جاتی ہے اور غصہ کرتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس نے اس بار کچھ ایسا کیا نا، میں اٹھا کر لے جاؤں گا اسے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، ویسے ابھی تم نے کہا کہ تم جن نہیں ہو، لیکن یہ غلط بات ہے، تم کسی جن سے کم بھی نہیں ہو۔ اتنے شرارتی ہو تم کہ جینا حرام کر دیا تھا میری بیٹی کا۔ وہ میری بچی معصوم سی دھیمی مزاج کی، اتنی خوف زدہ ہوتی ہے کہ آج تک ڈرتی ہے۔ آلیان نے کہا، ویسے یہ بات تو ہے، معصوم تو واقعی بہت ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اگلی شام ان کے ہوٹل میں شادی اسپیشل فیشن شو کا انعقاد کیا گیا۔ آلیان نے فیشن کو خود ارینج کیا تھا، اور ساتھ علینا بھی شامل تھی۔ علینا بہت ایکسائٹڈ تھی کیونکہ بہت سالوں کے بعد آج احمد سے ملنے والی تھی، اسی لیے وہ آج جلدی سیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ سارے انتظامات کرنے کے بعد اس نے ایک بھرپور نگاہ پھر سے ڈالی کہ کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں۔ پھر وہ کام کروا کر مہروش کے کمرے میں آئی اور بے چینی بھرے انداز میں صوفے پر بیٹھ کر مہروش کو دیکھنے لگی، جو کہ اپنا میک اپ خود کر رہی تھی۔ اسے اپنا میک اپ کرنا خود اچھا لگتا تھا، وہ کسی میک اپ آرٹسٹ سے نہیں کرواتی تھی، سوائے جب موڈ خراب ہو۔ یار جلدی سے آؤٹ فٹ پہنانے میں مدد کرو، اس نے کہا تو علینا نے اٹھ کر اس کی کرتی کی ڈوریاں باندھنے کے بعد اسے لہنگا پہنانے میں مدد کی۔ خدایا مہروش، تمہارے وزن سے زیادہ اس لہنگے کا وزن ہوگا، اتنا ہیوی کون پہنے گا؟ مجھے تو لگتا ہے تم جا کر گر جاؤ گی۔ میری مانو تو چھوڑ دو، علینا نے سر جھٹک کر کہا۔ خیر پہننا تو پڑے گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ایسی ڈریسز بناتے ہی کیوں ہیں، اور دلہن کو ایسا ہی ڈریس کیوں پہننا لازمی ہوتا ہے؟ کچھ سمپل بھی تو پہن سکتی ہے نا اپنی شادی پر۔ بندے کی لائف میں کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے۔ سمپل ڈریس اور ہیوی بائک پر سہاگ رات کی بجائے انجوائمنٹ،
قسم سے علینا، کتنا مزہ آتا ہے نا ایسی لائف کا. میری تو حسرت سی رہی میں کبھی ہیوی بائک پر ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی جاؤں. لیکن پتا نہیں یہ ٹیپیکل لباس کی کو پسند کیوں کیا رہتا ہے. اس کی کوئی تو لاجک ہوگی. تمہیں پتا ہے کیا؟ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور دروازے میں کھڑا عامر عالیان کو دیکھتے ہوئے بے اختیار مسکرا دیا. ویسے تمہارے شوہر نے یہ ڈیزائن بہت پسند کیا. اب یہ بات اسی سے پوچھنا کہ اسے بھی یہ ٹیپیکل دلہن والے ڈریسز پسند ہے یا نہیں. میرے خیال میں تو ایسے ہی ہونا چاہیے. اب ایک دن تو دلہن بننا ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہیوی پہن لو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. باقی رہی ہیوی بائک پر ہواؤں سے باتیں کرنا تو وہ تمہارا شوہر کروا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہیوی بائک ہے. علینا کی بات پر وہ خاموش ہو گئی. ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ علیان نے پوچھا. ڈیڈ میں تو بس ریڈی ہوں، بس انٹری کرنی اور ساگر آگے ہیں کیا؟ اس نے پوچھا. وہ دراصل ساگر کی کوئی شوٹنگ تھی تو دوسرا ماڈل ہے، تم سٹیج پہ پہنچو، وہ ماڈل وہیں پر جوائن کرے گا. علیان نے کہا تو وہ سرس بات میں ہلا کی. جب ریمپ پر آئی تو کچھ دیر کے بعد صحرا سجائے ماڈل اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ کیوں لگا رکھا ہے؟ وہ ناگواری سے بولی. اٹس اے فیشن بیبی. اندر سے ایک باریک آواز آئی. یہ کیسی آواز نکال رہے ہو؟ اور آئندہ سے یہ بیبی بیبی مت بولنا مجھے. وہ دڑک کر بولی. پھر اس کے فولڈ کی بازو کو تھام کر ریمپ واک کرتے اسٹیج پر آئی تو میڈیا کھچا کھچ ان کی طرف متوجہ ہونے لگا. کیمرے کی فلیش کی روشنی میں وہ جیسے ہی اسٹیج پر آئی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی. پلیز ذرا یہ صحرا ہٹائیے، اینکر نے کہا تو جیسے ہی اس نے صحرا ہٹایا عامر کو دیکھ کر اس کی سانس رک رک کر چلنے لگی. وہ جو اتنے دنوں سے اس سے چھپ رہی تھی وہ آج اس کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی. اس کا جسم بے اختیار لرز رہا تھا. سنبھالو خود کو ورنہ تمہارے ڈیڈ کا لاکھوں کا نقصان ہوگا. یہ ایونٹ ان کی کمپنی کا سب سے بڑا ایونٹ ہے. پلیز سنبھالو ورنہ. وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہاتھ سے آڈینس کو فلائنگ کس دیتا ہو اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کے سخت لہجے میں بولا. وہ دوبارہ ریمپ واک کرتے واپس پلٹی. پھر اس کا اکیلا ریمپ واک تھا تو وہ اطمینان سے کرتی واپس چلی گی. اس کے بعد ایک اور ماڈل آ گئی اور وہ اپنی چینجنگ روم کی جانی پڑی اور دروازہ لاک کرتے اس نے 2-3 گہرے سانس بھرے اور اپنا پن اپ دوپٹہ اتار کر رکھ دیا اور اپنے بیگ کی ڈوری کھول رہی تھی مگر اس کے ہاتھ گرا تک نہیں آ رہے تھے. میں ٹرائی کر دوں؟ اس کے پیچھے سے آواز آئی تو وہ گھبرا کر ایک جھٹکے سے مڑی اور صوفے پہ بیٹھے عامر کو دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی. اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ کسی کو پکار کر اندر بلا سکے. اٹھ کر جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کی جان نکل رہی تھی. پلیز میرے پاس مت آؤ، وہ کانپتے لہجے میں بولتے ہوئے پیچھے ہونے لگی. پھر پیچھے دیوار کی وجہ سے اس کے قدم رک گئے. وہ پاس آ کر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس کے چہرے پر جھکا تو وہ زور سے آنکھیں میچ کی جیسے کبوتری بلی کو دیکھ کر میچ لیتی ہے اور تصور کرتی ہے کہ ویسے بچ جائے گی. پاس آتے ہی اس کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا اور اس نے ایک جھٹکے سے اس کی ساری ڈوریاں کھینچ کر توڑ دی. اگر تم نے ایسا کوئی بیک لیس ڈریس پہنا یا کسی اور مرد کے ساتھ اس طرح کا بولڈ فوٹو شوٹ اور ریمپ واک کرنے کا سوچا تو یاد رکھنا میں تمہارا حشر کر دوں گا. اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا. اس کی آنکھیں چھلک اٹھی. وہ بے اختیار اس کے چہرے پر جھکا. اب اگر تمہارا ایک آنسو ٹپکا تو اچھا نہیں ہوگا. اپنے لبوں سے آنسو چنتے ہوئے بولا تو وہ بے بسی کے احساس سے اس قدر شدت سے روئی کہ اس کی ہچکی بن گئی. عامر نے اس کی گردن سے پکڑ کر چہرہ قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا. وہ خود کو چھڑوانے کے لیے بھرپور مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بھی پورا جن تھا، مکمل قابض ہو چکا تھا. اس نے پھر مزاحمت ترک کی تو عامر اسے چھوڑتا پیچھے ہوا اور اسے گھما کر اس کی پیٹھ اپنی پیٹھ سے لگاتا اس کے گرد بازوؤں کا حصار بناتا اسے مرر میں دیکھنے لگا. ماہی لک ایٹ می. اس کی تھوڑی سی تھام کر چہرہ اوپر کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا تو اس نے اپنی نم پلکوں کی جالر اٹھا کر دیکھا مگر اس کی چمکتی نگاہوں سے گھبرا کر پھر سے پلکیں چکا کے. چلو جلدی سے چینج کرو ڈریس اور فوٹو شوٹ مکمل کرتے ہیں. خبردار تمہارا آنسو گرا تو ادھر آنسو گرا ادھر ان پر ستم ڈھاؤں گا. عامر نے اس کے لبوں کو انگلی سے مسلتے ہوئے کہا تو وہ محض لب کچل کر رہ گئے. وہ باہر نکلا تو آنسو بہنا شروع ہو گئے. وہ دوڑتی ہوئی خود کو باتھ روم میں لاک کر کے بیسن پر جھکی اپنا چہرہ دھونے لگی مگر آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور وہ مشکل آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے باہر آئی تو میک اپ آرٹسٹ آ چکی تھی
اس نے میک اپ کیا اور وہ بھاری برکم ڈریس سنبھالتے ہوئے فوٹو شوٹ روم میں آئی تو وہاں زبردست ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ عامر بھی اس کے ساتھ کا سیم کلر کا ڈریس پہنے آیا اور مختلف پوز میں ان کا فوٹو شوٹ ہوا اور کافی بولڈ بھی تھا، مگر اس دوران وہ عامر کی قربت میں کیسا محسوس کر رہی تھی وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف خوف اور دوسری طرف ایک میٹھا سا احساس تھا جس کو وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عامر کے چھونے سے اس کی دھڑکن اس قدر تیز ہو رہی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ گویا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ فوٹو شوٹ ختم ہوا تو عامر اپنی سانگ ریکارڈنگ کے لیے چلا گیا، ڈرائیور کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئی۔ رات کو ڈنر کے ٹائم سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور عالیہ نے ایک دم سے دونوں کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ ارے چاچو، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین دی، آپ جب کہیں گے نا میں تبھی بارات لے کر آ جاؤں گا۔ وہ مہروش کو دیکھتے ہوئے بولا جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت سے اسے زیر کر ہی لے گا اور اس بار وہ اسے پیار سے منانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ہمیشہ وہ جو سوچتا تھا وہ کر نہیں پاتا تھا۔ پیار سے بات کرنے کی کوشش میں وہ ہمیشہ غصہ کر جاتا تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مہروش بہت بے چین تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ بولنا ہے آپ کو؟ یس بولنا ہے پلیز ڈیڈ، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، مجھے ڈائیورس چاہیے۔ وہ انتہائی غصے سے بولی تو عالیان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بس بہت ہو گئی آپ کی منمانی، میں آپ کی کسی بھی بات کو اب نہیں مانوں گا، جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے وہی ہوگا، اور شادی کوئی کھیل نہیں ہوتا کہ جب مرضی کر لو اور جب مرضی ختم کر دو۔ عالیان نے سخت لہجے میں کہا تو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عامر کل سے بہت خوش تھا، لیکن کل شادی کی بات پر مہروش نے کوئی بات نہیں کی تھی تو اس کی رائے جاننے کی غرض سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ گنگناتا ہوا وہاں پہنچا اور جیسے ہی دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اندر سے آتی آواز پر وہ ٹھٹک گیا۔ پلیز الینا، ڈیڈا کو تم سمجھاؤ، میں نے نہیں کرنی شادی عامر سے، میں نے انہیں ڈیورس کا کہا ہے تو وہ کل سے مجھ سے بات تک نہیں کر رہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ باہر کھڑا احمد ساکت رہ گیا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا کر کال کاٹ گئی۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا وہ لڑکھڑاتے لہجے میں کچھ بولنا چاہ رہی تھی، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ چاہتی کیا ہو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ دیوانوں کی طرح تمہارے آس پاس بھٹکتا رہتا ہوں، تمہاری خیریت معلوم کرتا رہتا ہوں، مگر تم مجھ سے دور بھاگی ہو اور آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ میں کل رات سے تمہارے اپنے ملن کے خواب دیکھ رہا ہوں، تم نے تو وہ ایک پل میں چکنا چور کر دیے۔ وہ اسے کندھوں سے دبوچتے ہوئے بولا تو وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چٹخنی لگاتی وہ اس سے زیادہ تیزی سے واش روم کے پاس آیا اور پاؤں اڑا کر اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی تو وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور پھر دروازے کی چٹخنی لگاتا اس کی طرف مڑتے ہوئے پاس آنے لگا تو وہ خوف سے زرد ہوئی تھی۔ پلیز میرے پاس بتاؤ، وہ خوف میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے خچیوں کے درمیان بولی۔ جب بھی وہ اس کے سر پر پہنچا تو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے مزید شدت سے رونے لگی۔ احمد نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا تو روتے ہوئے اس کے کمر شاور کے بٹن پر لگی اور چھت سے چھم چھم پانی ان دونوں پر گرنے لگا۔ وہ خوف زدہ ہو کر زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ احمد نے اس کے کمر کے گرد ایک بازو لپیٹا اور دوسرا اس کے سر کے پاس دیوار پر رکھتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ اس سے چھڑوانے کے لیے اس کے سینے پر مکے برساتے اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور اس کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پلیز میرا سانس، بمشکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولی تو عامر اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ آئندہ سے اگر تمہارے منہ سے طلاق کا لفظ سنا تو جینا دوبر کر دوں گا۔ تم نے ابھی تک میری نرمی دیکھی ہے مگر میرے غصے سے بھی انجان نہیں ہو۔ میرے اندر بہت آگ ہے، میرا دل تمہاری قربت کے لیے بے قرار ہے، تو آج جو کیا وہ صرف شدت کا 1% ہے۔ اگلی بار تمہارے منہ سے انکار سنا تو میں اپنے بے قرار دل کو قرار دینے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا، اور میری شدت برداشت کرنے کی تم میں ہمت نہیں ہے۔ اس کے لبوں کو اپنی انگلش شہادت سے رگڑتا گہرے انداز میں بولا تو اس نے لب کچلتے ہوئے نگاہ جھکا لی۔ کل شادی کی شاپنگ کرتے ہیں، میرے ہر ڈریس کو تم چنو گی۔ اس کے گلابی رخسار کو آہستہ سے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ جواباً چپ رہی۔ تم نے جواب نہیں دیا، اس کی تھوڑی سی جکڑتی چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس بار ذرا سخت لہجے میں بولا۔
جی جی اچھا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز سے بولی تو اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دروازہ کھولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سیدھا پوچھ میں آیا۔ اس کا ذہن آج سے کئی سال پہلے میں الجھ گیا۔ عبداللہ افریدی کے 2 بیٹے تھے، عباس افریدی اور آلیان افریدی۔ افریدی خاندان شوبز سے تعلق رکھتا تھا۔ عبداللہ افریدی اور ان کی بیوی بھی بہت منجے ہوئے ایکٹر رہ چکے تھے۔ پھر آگے عباس افریدی پروڈیوسر اور اینکر بنے، جبکہ آلیان نے ماڈلنگ اور ایکٹنگ شروع کر دی۔ عباس افریدی کی شادی سے محض 2 سال کے بعد ہی ان کی گود میں احمر آیا تو آلیان جیسے ننھے سے شہزادے کو دیکھ کر دیوانہ ہی ہو گیا۔ ہر وقت وہ اسے اپنے قریب ہی رکھتا۔ وہ بھی چھوٹا ہی تھا مگر آلیان سے اس قدر اٹیچ ہو چکا تھا کہ جس دن آلیان گھر نظر نہیں آتا وہ رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ پھر وہ جب 5 سال کا ہوا تو آلیان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال کے بعد ننھی سی شہزادی مہروش نے جنم لیا اور سب بیٹی کے ہونے پر مزید دیوانے ہو گئے۔ 3 کشتوں کے بعد افریدی خاندان میں بیٹی ہوئی تھی تو بڑا جشن منایا گیا اور آلیان ہر وقت اپنی جان سے عزیز بیبی کے ساتھ رہتا، اور یہ بات 6 سالہ عامر کو ذرا پسند نہیں آئی۔ نتیجتاً وہ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو عامر اسے تنگ کرنے لگا کہ جب وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی تب عامر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جس دن اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا اس دن عامر کے شیطانی ذہن نے اسے ڈرانے کے لیے ایک پلان بنایا، اور وہ ان دنوں یونیورسٹی میں ایک ڈرامہ کر رہا تھا جو کہ ایک ہارر ڈرامہ تھا۔ اس میں وہ ایک جن ذات بنا تھا۔ اس نے اسی جن ذات کے لباس میں مہروش کو ڈرا دیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بے ہوشی پر عامر کی جان ہی نکل گئی تھی۔ اس دن اسے ادراک ہوا کہ وہ مہروش سے پیار کرنے لگا ہے۔ پھر مہروش ہوش میں آئی تو جیسے سب کی جان میں جان آئی تھی، مگر اس دن اسے سب سے ڈانٹ پڑی، مگر اس نے کسی بھی ڈانٹ کا برا نہیں منایا بلکہ سب کے سامنے مہروش سے معافی مانگی۔ پھر وہ 2 سال کے بعد اپنا MBA کمپلیٹ ہوتے ہی اسٹڈی کے لیے لندن چلا گیا۔ وہاں سے 2 سال کے بعد واپس آیا تو مہروش کا BSc مکمل ہو چکا تھا اور وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی مدر کے ساتھ ان کی فیشن انڈسٹری میں کام کرنے لگی تھی، اور وہ اس دن پارٹی میں اسے اسکن لائٹ پرپل کی لانگ میکسی میں دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ عباس صاحب اور مدیحہ بیگم سے بات کر کے نکاح کا کہا تو ان کے تو من کی مراد ہی بھر آئی تھی۔ آلیان بھی یہ رشتہ قبول کر چکا تھا۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا، رخصتی 2 سال بعد تھی۔ نکاح کے بعد وہ آلیان سے ملنے کے لیے کمرے میں آیا تو اندر سے آتی آوازوں پر ٹھڑک کر رک گیا۔ تم عامر کے ساتھ بہت خوش رہو گی، آلیان نے کہا۔ پلیز ڈاڈا، مجھے معلوم ہے میں ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، تو مجھے یہ تسلی بخش باتیں مت کہیے۔ جب انہیں دیکھتی ہوں نا مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے وہ بہت غصے والے رہے ہیں اور میری ان کے ساتھ کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ وہ اب ویسا نہیں ہے بیٹا، اور اگر یہ بات بھی تھی تو پہلے انکار کر دیتی۔ نکاح کے بعد یہ انکار درست نہیں، آلیان افریدی نے کہا۔ مجھے آپ کا مان نہیں توڑنا تھا اس لیے نکاح کر بیٹھی۔ اب میں سوچ رہی ہوں تو جن کے پاس آنے کے خیال سے ہی میرا حشر ہو رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو باہر کھڑے عامر نے زور سے لب کھینچ لیے۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ بس بچپن میں زیادہ غصے والا تھا، لیکن اب وہ کافی بہتر ہے، بہت پسند کرتا ہے تمہیں، اور خود اپنی محبت کا اقرار کیا ہے کہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ ان کے پسند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ڈیڈا، مجھے بھی تو وہ پسند ہونا چاہیے نا۔ میں نے ایسے ہی جذباتی انداز میں ہاں کر دیا تھا، بہت غلط ہو گیا ہے۔ اب میں کیا کروں گی؟ میں اپنی پوری زندگی ایک ایسے انسان کے لیے وقف کیسے کر دوں جسے میں پسند تو دور کی بات بلکہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی؟ آپ کو پتا ہے نا، 2 بار ان کی وجہ سے بے ہوش ہوئی۔ ایک بار جب ان کا مگ ٹوٹا تو ان کے چلانے پر بے ہوش ہوئی۔ دوسری بار جب ہارر مووی دیکھنے کے بعد انہوں نے جن بن کر مجھے ڈرایا تب بے ہوش ہوئی۔ میری تو پوری زندگی خوف کے سائے میں گزرے گی۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو عامر نے اپنی مٹھیاں زور سے بھیج لی۔ اس سے زیادہ سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پوری رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ سے اپنا دل جلاتا رہا، اور اگلے دن اس نے یہ ارادہ باندھ دیا کہ وہ مہروش کا دل جیت کر ہی رہے گا۔ وہ ہر روز اس کے لیے گلاب کے پھول لا کر اس کے تکیے کے پاس رکھتا، مگر وہ بے دردی سے انہیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر سڑک پر پھینک دیتی تھی۔ غصہ تو بہت آتا تھا مگر وہ ضبط کر لیتا تھا۔ ویسے بھی وہ اسے مزید ڈانٹ کر خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اس کے لیے بڑی زبردست سی ڈریس لایا، مگر اگلے دن وہ ملازمہ نے پہن رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ آگ بھگولا ہوتا
کمرے کی جانب بڑھا اور وہ ہمیشہ کی طرح دروازے کو اندر سے لاک کیے ہوئے تھی۔ دروازہ کھولو مہروش، ورنہ میں توڑ ڈالوں گا۔ اس کے چلانے پر سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں پہنچ گئے۔ ہوا کیا ہے؟ کس بات پر غصہ ہے تمہیں؟ عالیان نے حیرانی سے پوچھا۔ سب بتا دوں گا، فی الحال مجھے اس سے بات کرنی ہے، دروازہ کھلوائیے، اس نے سرد لہجے میں کہا تو عالیان نے آواز دی، اور جیسے ہی عالیان نے آواز دی وہ دروازہ کھولتی تیزی سے باہر آئی اور عالیان کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی وجہ اس کا خوف زدہ ہونا ہے، مگر اس کی بھی بس ہو چکی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑا تھا، مگر وہ اسے ذلیل کر کے رکھ رہی تھی۔ اسے کھینچ کر اسے عالیان سے الگ کیا اور اپنے سامنے کرتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تمہاری بدتمیزیاں میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، تم مجھے مزید مت آزماؤ ورنہ میں کیا کروں گا مجھے خود نہیں پتا۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا تو مہروش سہم کر رونے لگی اور عالیان اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ ہی اٹھا تھا۔ بہت ہو گیا، چپ ہو جاؤ ورنہ میں کچھ سخت کہہ دوں گا، عالیان نے سرد لہجے میں کہا۔ کہہ دو آپ بھی، میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مجھ سے واقعی اپنی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے لگا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو تو اسے کسی نہ کسی دن اپنی محبت میں قید کر لو گے، مگر تم نے تو اسے غلام سمجھ لیا ہے، عالیان نے غصے سے کہا تو اس نے اپنی سرخ انگاروں والی آنکھوں سے اس دشمن جاں کو دیکھا جو کہ عالیان کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ میں تو پچھلے 3 مہینوں سے کوشش کر رہا ہوں، مگر اس کا دل پتھر کا ہے اور اس پتھر کی مورت نے میرے دل کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے 2 گھنٹے لگا کر اس کے لیے شاپنگ کی اور اس نے وہ ڈریس ملازمہ کو دے دیا، وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا تو عالیان نے بے یقینی سے اسے اور پھر مہروش کو دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ عالیان نے سخت لہجے میں پوچھا تو اس نے لبوں کو کچلتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا بیٹا تم نے ایسا؟ مدیحہ نے غمگین انداز میں پوچھا۔ وہ بڑے ماں بہت کھلا تھا، آپ دیکھیں نا وہ نورین کو بھی کھلا ہے، تو مجھے پہنتے ہوئے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے، تو اسی لیے میں نے نورین کو دے دیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ سے بولی۔ کھلا تھا تو تنگ کر لیتی، ڈیزائنر بن رہی ہو آپ، سلائی کرنا بھی تو جانتی ہو، تو مشین سے تنگ کر لیتی۔ ایسے ملازم کو دیکھ کر آپ نے عامر کے جذبات کی توہین کی ہے، آپ نے اس کا مان توڑا ہے اور ہمارا بھی۔ ہم نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو، فریحہ نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری موم، وہ ہنوز سر جھکائے بولی۔ مجھ سے نہیں، احمد سے کہیے، مجھے اس کی معافی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، اب مجھے بریک چاہیے، لہجے میں بولا۔ پھر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن بیگ پیک کر کے باہر نکلا تو سب نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ ادھر جا رہے ہو تم؟ اور جاؤ، جا کر بیگ رکھ کر آؤ، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، عالیان نے کہا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ فائنلی آپ کی بیٹی کی زندگی سے ایک جن جا رہا ہے۔ آپ نے تو کل کہا تھا نا کہ آپ سے فیصلہ لینے میں غلطی ہو گئی ہے، اب اپنا فیصلہ سدھار لیجئے، وہ دنزیہ لہجے میں بولا۔ ارے یار غلط بات مت کیا کر، کہیں نہیں جائے گا تو، عالیان نے اس کا بیگ پکڑتے ہوئے کہا۔ پلیز چاچو جانے دو، ورنہ یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا پھر آپ کی بیٹی کو مار ڈالوں گا، وہ غصے سے بولا۔ مجھے پتا ہے تم اسے نہیں مار سکتے، عالیان نے کہا، تو پھر آپ کی بیٹی مجھے ضرور تڑپا تڑپا کر مارے گی، جانے دو یار، ہم اپنا کریئر بنا لیں گے ورنہ ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے، وہ التجائیہ انداز میں بولا۔ عالیان جانے دو، شاید مہروش کو اس کے دور جانے سے ہی احساس ہو، عباس نے کہا تو عالیان چپ ہو گیا، پھر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ 3 سال سے وہ سنگر اور ماڈل بن چکا تھا، اس کا ایک نام تھا جس کا ڈنکا بجتا تھا، دی سپر سٹار اے، لیکن بدلی نہیں تھی تو اس کی محبت، اس کی مہروش نہیں بدلی تھی، نہ جانے اس کے جذبات میں وہ طاقت ہی نہیں تھی کہ اس کا دل بدل سکا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کے لیے بے چین ہوگی، مگر سب غلط، سیراب نکلا۔ وہ ماضی سے حال میں واپس آیا تو سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گیا۔ اسے پہلے بھی غصہ تھا مگر پھر بھی اپنے اوپر کافی حد تک کنٹرول کر چکا تھا، مگر جو آج ہوا اس کے بعد تو بہت غصہ اور بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور اس کے بونٹ سے ٹوئلٹ لگائے سگریٹ سلگایا۔ اب بس بہت ہو گیا تماشا، تم میری شدتوں سے ایسے واقف ہوگی کہ تمہیں میرے بنا سکون نہیں ملے گا، تم میری محبت میں قید ہو کر میری باہوں میں ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی۔ اب کوئی لحاظ نہیں، وہ دل ہی دل میں بولا، پھر سگریٹ کو زمین پر پٹک کر پاؤں سے مسلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا، اڑتا ہوا گھر پہنچا۔
اپنے کمرے میں آ کر فریش ہونے کے بعد وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آیا تو سامنے کھڑی روزی کو دیکھ کر چونک گیا۔ کیا بات ہے مس روزی، آپ اس ٹائم کیا بنا رہی ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ سر وہ مہروش میڈم کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے نوڈلز بنانے کا کہا تھا، وہی بنا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی۔ آپ ایک کام کیجئے، یہ رہنے دیجئے، میں خود بنا لیتا ہوں، آپ جا کر آرام کیجئے۔ اس نے اطمینان سے کہا تو روزی نے سر اسبات میں ہلایا اور واپس پلٹ گئی۔ اس نے جلدی سے نوڈلز بنائے اور مہروش کے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو مہروش کا اسے دیکھتے ہی رنگ پھک ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور نوڈلز کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ بھوک لگی تھی، خود بنا لیا کرو نا، اتنے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی آدھی رات کو بیچاری ملازمہ کو بھی تنگ کیا۔ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں بھی نیند آتی ہے، تم نے تو صبح دیر تک سونا ہوتا ہے، انہوں نے پھر صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس کی اچھی خاصی کلاس لے گیا تھا۔ آپ رہنے دیتے، میں ایسے ہی سو جاتی۔ وہ لب چباتے ہوئے بولی۔ میری بیوی بھوکی ہو اور میں ایسے ہی جانے دوں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور مجھے تمہارے لیے بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہاں تمہیں ہو سکتی ہے۔ میں تو سیدھا سادہ سمپل سا بندہ ہوں، اپنے کام خود کر لیتا ہوں، تمہاری طرح تھوڑی ہوں جو شہزادوں کی طرح زندگی جی ہے۔ ایک عرصہ باہر گزارا ہے اور اپنے لیے ہر کام خود کرتا تھا، میرے لیے یہ تو کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے، میں تو صفائی تک کر لیتا تھا۔ وہ آج نہ جانے کیوں اتنا بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ نوڈلز بھی کھا رہا تھا۔ مہروش اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جو نوڈلز تو اس کے لیے بنا کر لایا تھا مگر اب خود کھا رہا تھا۔ وہ اتنے بڑے بڑے نوالے کہ جلدی سے ختم ہو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلا گئی، مگر اسے کہنے کی ہمت کہاں تھی۔ ارے تم کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ ختم ہو جائیں گے، چلو میں خود ہی کھلاتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا چمچ بھر کر اس کے منہ کے پاس لایا تو اس نے تھوڑا سا منہ کھولا۔ ارے اس ننھے سے منہ میں نوڈلز کہاں سے جائیں گے؟ اتنا سا منہ ہے، چڑیا کی طرح کھول کر نوڈلز کون کھاتا ہے؟ دو ڈشز ہمیشہ بڑی بدتمیزی سے کھانی چاہیے۔ ایک تو نوڈلز، کیونکہ یہ لمبے لمبے ہوتے ہیں تو چمچ بھر کر پورا منہ کھول کر ڈالو اور آدھے نیچے لٹکتے ہوئے سر کر کے اندر ڈگلو۔ صرف کہتے ہوئے ساتھ ہی چمچ بھر کر نوڈلز کا منہ میں ڈال کر اسے یہ سارا عمل کر کے دکھایا تو مہروش لب بھینچ کر رہ گی۔ ارے تم نے دوسری ڈش کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ کون سی ہے جس کو ہم بدتمیزی سے کھا سکتے ہیں، پوچھو ذرا۔ وہ دوبارہ سے چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ کون سی ہے؟ وہ بمشکل بولی کیونکہ نوڈلز دیکھ کر منہ میں بھر بھر کر پانی آ رہا تھا۔ وہ تو اسے چمچ کھلانے کے بعد اب پھر خود ہی کھا رہا تھا۔ دوسری ڈش کا نام ہے گول گپے، بھی کھائے ہیں کیا؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ او مائی گاڈ، تم نے کبھی گول گپے نہیں کھائے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو ایسا کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم گول گپے کھانے چلتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں مجھے نہیں کھانے، وہ پتہ نہیں کیسے گندے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ ایک بار میں نے دیکھا تھا انکل کو، اس کا جو پانی بنانا تھا نا، اس میں اتنی زور زور کے ہاتھ مار رہا تھا، مجھے تو ابکائیاں آ رہی تھی۔ میں نہیں کھاؤں گی، وہ جھرجھری لے کر بولی۔ ارے پاگل لڑکی، اسی کا تو مزہ آتا ہے، وہ ہاتھ صاف کر کے کرتے ہیں۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں بہت اچھی جگہ سے گول گپے کھلاؤں گا۔ وہ نوڈلز کی پلیٹ ختم کرتے ہوئے سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ بہت شکریہ آپ کا، جیسے آپ نے مجھے نوڈلز کھلائے ویسے ہی گول گپے بھی کھلائیں گے۔ وہ انتہائی چڑ کر بولی تو عامر کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارے کتنے الزام لگاتی ہو، میں نے کہا تھا کھا لو، اب تم خود ہی نہیں کھا رہی تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اطمینان سے بولتا اسے مزید تب چڑھا گیا۔ جی سارا قصور تو میرا ہی ہے، مگر اپنی سپیڈ نہیں آپ نے دیکھی تھی، اس قدر ندیدوں کی طرح کھا رہے تھے جیسے کئی دنوں سے کھانے کو کچھ ملا ہی نہ ہو۔ وہ چڑ کر بولی جس پر عامر کو کافی کیوٹ لگی۔ ایسی رہا کرو نا نارمل، پتہ نہیں تم مجھ سے ڈرتے کیوں ہوں، جیسے بندہ نہیں کوئی بھوت ہوں میں۔ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا تو وہ سمٹ کر دور ہوئی۔ اچھا چلو، کچھ اور کھانا ہے تو اٹھا، میں تمہیں باہر لے کر جاتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے باہر کا کھانا نہیں پسند۔ وہ جلدی سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ اس خالی پلیٹ کو دیکھنے لگی جو اس کا منہ چرا رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے کمبل تان کر لیٹ گئی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ نوک ہوا اور وہ دوبارہ سے اس کے لیے نوڈلز بنا کر لایا تھا۔ اب اٹھ کر کھا لو ورنہ میں تمہارے ساتھ کھانے لگا نا تو پھر سے بھوکی رہو گی۔ وہ پاس آ کر بولا تو اس نے ایک پل نہیں لگایا تھا اور جلدی سے بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر کھانے لگی۔
اور سپیڈ اتنی تیز تھی کہ مبادن عامر اسے چھین نہ لے۔ عامر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جھلاڈوں میں پلی 24 سالہ شہزادی بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی۔ پھر کھا کر فارغ ہوئی تو عامر پلیس لے کر باہر نکل گیا۔ اگلے دن وہ اسے ساتھ لے کر شاپنگ کے لیے گیا تھا۔ وہاں جا کر عامر نے ایک ڈریس اس کے لیے خود چوز کیا۔ پھر وہ اسے اپنی ڈریسز چوز کرنے کے لیے دوسری طرف لے آیا۔ وہ شرٹس نکال کر دے رہی تھی اور وہ وہیں پر ٹرائی کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح سب کے سامنے چینج کریں گے؟ اس نے ہڑبڑا کر ارد گرد دیکھا جہاں سب لڑکیاں اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ارے اٹس اوکے، یہ کون سے مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہیں؟ اسکرین پر دیکھتی رہتی ہیں۔ شرٹس لیس، وہ اطمینان سے بولتا شرٹ اتار کر اس کی چوز کی ہوئی شرٹ پہننے لگا اور محض تھوک نکلتے چور نگاہوں سے ایک نظر اسے دیکھ رہی تھی جس کا کسرتی بدن اور سکس پیک ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ پھر دوسری سائڈ پر کھڑی لڑکیاں جو اس کی تصاویر بنا رہی تھی بے اختیار اس کے سامنے ہوئی تاکہ لڑکیاں دیکھ نہ سکیں، مگر پھر بھی کچھ دیر کے بعد وہ لڑکیاں پاس آئیں۔ سر پلیز آپ کے ساتھ ایک پک لے سکتے ہیں؟ بنا شرٹ کے وہ جو اپنی شرٹ پہننے لگا تھا کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ لڑکیوں نے پاس آ کر کہا تو اس نے ایک نظر مہروش کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اندر تک جل رہی ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا ان لڑکیوں کی طرف مڑا۔ کیوں نہیں، بالکل، اس نے کہا تو وہ لڑکیاں اس کے پاس آ کر دھڑا دھڑ تصاویر بنانے لگی۔ ایک نے تو اس کے کندھے تک پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مہروش اندر تک چل رہی تھی۔ لڑکیوں کے جانے کے بعد اس نے شرٹ پہنی اور باہر کی جانے پڑا، مگر راستے میں کتنی ہی لڑکیوں نے آ کر اس سے آٹوگراف اور پکچرز بنوائی اور وہ اس سب سے بہت اکتا چکی تھی۔ پھر وہ اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل آئے۔ اس سے مسلسل بات کر رہا تھا مگر وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ پھر گھر جاتے ہی وہ فریش ہونے چلا گیا جبکہ مہروش وہیں لاؤنج میں بیٹھی بے چین سی آج جو کچھ ہوا اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ساتھ ہی وہ اپنے ناخن چباتی جا رہی تھی۔ اس بات کی علامت تھی کہ وہ کافی زیادہ مضطرب تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی موم فریحہ بیگم نے پاس آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ تو جاؤ چائے پی کر آرام کر لو، روزی سے کہہ کر چائے تمہارے کمرے میں بھجوا دیتی ہوں، فریحہ بیگم نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر رات کو وہ ایک پل کے لیے بھی سو نہیں پائی تھی کیونکہ آنکھوں سے وہ منظر ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے ساتھ پڑے ہوئے اپنے ٹیڈی کو اٹھا کر سامنے کیا۔ دیکھو نا ٹیڈی، میں آج بہت عجیب فیل کر رہی ہوں، تمہیں محسوس ہو رہا ہے نا؟ تم تو میرے دوست ہو نا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کیوں سوچ رہی ہوں عامر کے بارے میں جبکہ میں ان کے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتی؟ ایک منٹ، علینا کو کال کرتی ہوں۔ وہ ایک دم سے چونکی اور پھر اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو فون کیا۔ ہائے میری جان، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے علینا نے کہا، مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا ہے، مجھے تم سے کچھ مشورہ چاہیے۔ ہاں ہاں بولو، دوسری طرف سے وہ اس کی بات کے جواب میں فوراً بولی۔ آج کل عامر بہت زیادہ بدلے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، پتہ ہے اتنا میرا دھیان رکھ رہے ہیں، کل رات میرے لیے نوڈلز بنائے اور پھر آج مجھے شاپنگ کروائی۔ مجھے بھی کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب مجھے ان کا ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ویسے بھی جیسے آج وہ لڑکے سے بات کر رہے تھے مجھے اس بات کا بہت برا لگا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی سی بولی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو مہروش؟ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اس کا مقصد صرف تمہیں جھکانا ہے اور وہ یہی کر رہا ہے، اور تم جھک بھی رہی ہو۔ میں پہلے بھی تمہیں ہمیشہ سمجھاتی رہی ہوں کہ اگر تم اس سے شادی کرو گی نا تو ہمیشہ ڈر ڈر کر جیو گی، سو اپنے لیے جیو آزادی کے ساتھ، اور وہ تمہاری آزادی چھیننا چاہتا ہے۔ دیکھو نا، اسے فوٹو شوٹ بھی اپنے ساتھ کروایا تمہارا، وہ کسی اور کے ساتھ تمہیں برداشت بھی نہیں کر سکتا، اور آگے آگے تو وہ تم پر ساری پابندیاں لگاتا جائے گا اور تم بھی ٹیپیکل عورتوں کی طرح اس کی محبت کے جال میں پھنس کر اپنا سب کچھ قربان کر دو گی۔ میرا مشورہ مانو تو اپنی بات پر ڈٹی رہو، وہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ دوسری طرف سے علینا بولتی جا رہی تھی، اور علینا نے ہی ہمیشہ اسے عامر سے دور کیا تھا۔ وہ جب جب قریب ہونے کی کوشش کرتی علینا اس کے دل میں زہر بھرتی جاتی تھی، اور یہ بات آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلی تھی۔ ویسی ہی بے وقوف مہروش تھی جو کہ علینا کو اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی تھی، جبکہ اس جیسی لڑکیاں کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتی۔ وہ نہ تو خود خوش رہتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کو رہنے دیتی ہیں، مگر یہ بات مہروش کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔
وہ آج بھی علینا نے اس کے دل میں پھر سے بدگمانی کی گرہ لگا دی تھی جو کہ عامر نے اتنی مشکل سے کھولی تھی۔ وہ علینا سے بات کرنے کے بعد مزید مضطرب ہو گئی تھی۔ پوری رات اسے نیند تک نہیں آئی اور صبح فجر کے بعد جا کر اس کی آنکھ لگی تھی۔ ان کے مطابق عامر اپنی ایکسرسائز کے بعد گھر واپس آیا اور اپنے لیے خود انرجی ڈرنک تیار کی۔ پینے کے بعد وہ بے اختیار مہروش کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا اور جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اپنے فیورٹ ٹیڈی کے ساتھ لپٹ کر پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ 24 سال کی ہو چکی تھی مگر ابھی بھی اس کی حرکتیں 14 سال کی بچی جتنی تھی۔ اس کی معصومیت پر مسکراتا ہوا پاس آیا اور جھک کر اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے اس کے ماتھے پر بوسا دیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور مزید ٹیڈی کو اپنے ساتھ کھینچ گئی۔ ارے واہ ٹیڈی جی، ہم سے اچھے تو آپ ہیں کہ میرے محبوب نے آپ کو اپنے ساتھ لپٹایا ہوا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، کچھ ہی دن کی بات ہے، آپ کو ہم ٹھکانے لگا ہی دیں گے، پھر ہم ان کے ٹیڈی بنیں گے۔ وہ دل ہی دل میں اس ٹیڈی کو مخاطب ہوا تھا، پھر اپنی ہی بات پر وہ بے اختیار مسکرا دیا اور دوبارہ اس پر جھکا اور اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ عجیب سے احساس سے مہروش کی آنکھ کھلی تو خود پر جھکے ہوئے احمر کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اسے پیچھے دھکیلتی اٹھ بیٹھی۔ آپ، اس نے لرزتے لہجے میں کہا۔ وہ جو اس کی معصومیت اور اس کی غیر ارادے ردی عمل کو دیکھ رہا تھا ہنسی ضبط کرتا اس سے ایک قدم پیچھے ہوا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اسے چہک کر کہا۔ مہروش نے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہیں نیچے جھکائی، پھر جلدی سے چہرہ اوپر کیا۔ نہیں، بس کچھ عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر بیڈ سے اٹھنے لگی۔ جیسے ہی وہ اٹھی احمد نے فوراً اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس سے کمزور سی آواز میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ہمیشہ ہی ایسے دور رہ کر بات کرنے کی کوشش کرتی ہو، وہ کہتے ہوئے دوبارہ سے اس کے رخسار پر شدت سے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ زور لگا کر پیچھے ہٹاتے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ رات علینا کی کئی باتیں یاد آ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مہروش کی آواز لرزتے ہوئے نکلی۔ نہیں، بس مارننگ وش کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس کے رخسار پر جھکا تو وہ اپنے ٹیڈی کو مزید خود میں بھینچتی پیچھے ہوئی۔ دور رہیے مجھ سے، وہ انتہائی گھبرائی ہوئی بولی تو احمد کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ جب تمہارے پاس آتا ہوں تو مجھے ایسے اگنور کرتی ہو جیسے میں کوئی اچھوت ہوں، اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہو۔ وہ انتہائی غصے سے اس کی ٹیڈی کو چھین کر دور پھینکتے ہوئے دھاڑا تو وہ سہم کر مزید پیچھے ہونے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر جھکا اور نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس سے دور ہونے کے لیے مچل رہی تھی مگر وہ ستم گھر بھی آج اسے کسی قسم کی مہلت نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ جتنی مزاحمت کرتی اتنی شدت اپنا رہا تھا۔ بے بسی کے احساس سے وہ رونے لگی۔ اپنے چہرے پر اس کے آنسوں کی نمی محسوس کرتے وہ پیچھے ہوا اور اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتے اپنے اعصاب کو نارمل کرنے لگا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر اس کا ٹیڈی اٹھا کر پاس لایا اور اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اسے تھام کر مزید شدت سے رو دی۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے آنسوں صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ زور سے آنکھیں میچتی مزید پیچھے ہوئی تو اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتا پیچھے ہوا اور پھر بنا کچھ بولے تیزی سے وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کا موبائل وہیں پر رہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اپنے موبائل سے علینا کا نمبر ملا کر اسے سب بتانے لگی اور اپنا موبائل واپس لینے جب وہ واپس آیا اور علینا اور اس کی گفتگو سن کر جیسے شاک رہ گیا، اور وہ علینا اسے بھڑکا رہی تھی اور اس کا چہرہ غصے سے انتہائی سرخ ہو چکا تھا، اور بنا موبائل لیے ہی اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ مضطرب سا ادھر ادھر ٹہلتا رہا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ اس کی سمجھ میں سب آ چکا تھا کہ وہ جو بھی ری ایکٹ کر رہی تھی وہ خود نہیں کرتی تھی بلکہ اس کا برین واش کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے وہ اوور ری ایکٹ کرتی تھی۔ اپنا ماتھا مسلتا ہوا بیٹھ گیا۔ اسے کچھ عرصہ پہلے کی وہ علینا سے ملاقات یاد آئی، کیسے علینا اسے بھی بڑکاتی رہی تھی اور وہ اس قدر مٹھاس سے بات کرتی تھی وہ خود بھی اس کی باتوں میں آ جاتا تھا، اور یہی کچھ مہروش کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ جس دن ان کا بولڈ برائیڈل گروم شو تھا اس دن بھی علینا نے اسے کہا تھا کہ مہروش اس کے قابل نہیں ہے،
اور وہ ہمیشہ مہروش کو سمجھاتی ہے مگر مہروش سمجھتی ہی نہیں ہے۔ علینا کی وہ باتوں پر اس دن وہ کافی ہائبر ہوا تھا اور اب اسے کچھ کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علینا کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وہ اس کے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا تھا اس کے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا، برتھ ڈے پارٹی، ہاں مجھے برتھ ڈے پارٹی رکھنی چاہیے۔ اس کی کچھ دن کے بعد برتھ ڈے تھی اور سب گھر والوں کو بتایا تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ تم نے کبھی بھی آج تک اپنی برتھ ڈے پارٹی نہیں منائی، اس بار خیریت ہے نا؟ آلیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ بچپن کی یادوں کو تازہ کیا جائے، وہ مسکرا کر بولا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنے شاپنگ کے سلسلے میں آلیان کے دفتر آیا تو علینا بھی وہیں پر تھی۔ علینا اسی کمپنی میں کام کرتی تھی اور آلیان کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو وہی سنبھالتی تھی۔ ہائے سر، کافی پیئیں گے؟ علینا نے پاس آ کر بڑے نرم و ملائم انداز سے پوچھا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے بنا کر پلائیں گی تو ضرور پیئیں گے۔ ویسے مس علینا، آپ مجھے سر مت بولا کریں، میرا نام دیا کریں احمد۔ دیجیے ذرا نام، دوبارہ پوچھیے مجھ سے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ احمد، آپ چائے پیئیں گے؟ علینا نے مسکراتے لہجے میں پوچھا۔ ارے اتنی حسین لڑکی کے ہاتھوں سے چائے تو کیا، زہر بھی پی لیں گے، اس کی طرف جھکتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تو علینا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابھی جا کر بنا کر لاتی ہوں۔ سر سوری احمد، وہ اٹھلا کر بولتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی احمد کے تاثرات بدل چکے تھے، چہرے پر سنجیدگی اور تشویش بڑے تاثرات تھے۔ مہروش تو یہ میرے بارے میں تو کچھ اور ہی بول رہی تھی کہ میں ایک اچھا انسان ہوں اور نہ جانے کیا کیا، اور آج یہ مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے جیسے میں کوئی بہت عظیم انسان ہوں۔ چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں؟ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچے جا رہا تھا، پھر سر جھٹک کر وہاں موجود ماڈلز کی پکچرز دیکھنے لگا۔ دیر کے بعد علینا اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ کمال کی چائے ہے، آپ نے خود بنائی ہے کیا؟ اس نے علینا سے پوچھا تو وہ سر اسبات میں ہلا کے، کیا بات ہے، یہ گن اپنی دوست میں کیوں نہیں ڈالتی؟ کہاں آپ اتنی سمجھدار اور اتنی ڈیسنٹ، اور کہاں وہ بے وقوفوں جیسی حرکتیں کرنے والی؟ اتنی اچھی دوست ہے وہ آپ کی، سمجھایا کریں یار اسے، میرا تو دل ہی نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو۔ اب وہ بولا تو علینا اس کی آخری بات پر چونکی۔ تو مت کیا کرے نا بات، اس سے رشتہ ختم کر دے، جس رشتے میں اذیت ہونا اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مجھے ہمیشہ اس کے انداز سے ایسا ہی لگا، اور میں نے اسے کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ علینا نے جلدی سے کہا تو اس کی آخری بات پر عامر کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی مہروش کسی اور مرد سے بات بھی کر سکتی ہے، مگر یہ گھٹیا لڑکی اس کے کردار تک کو مشکوک کر رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جاننی ہی پڑے گی کہ آخر وہ لڑکا ہے کون۔ آپ میری مدد کریں گی؟ لیکن ایک شرط ہے، آپ اپنی دوست کو کچھ بھی نہیں بولیں گی، میرا اور آپ کا راز ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گا۔ اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو علینا شرما کر سر جھکا گئی۔ پھر کتنی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے اپنے برتھ ڈے پارٹی پر بھی اسے انوائٹ کیا۔ جس دن اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی، صبح اس نے ساڑی پہن کر آنے کے لیے کہا تھا۔ آفریدی ولا کا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بہت سارے مہمان جو کہ شوبز سے ہی تعلق رکھتے تھے پہنچ چکے تھے۔ آج کی پارٹی میں سب کا پسندیدہ موضوع احمد اور مہروش کی شادی تھی۔ علینا بھی وہاں آ چکی تھی اور مہروش اسے دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی، مگر جب اس نے بتایا کہ احمد نے اسے انوائٹ کیا ہے تو مہروش کو نہ جانے کیوں برا لگا تھا۔ پھر اس نے مہروش کو چھوڑ کر علینا کے ساتھ ڈانس کیا تو سب لوگ اس بات کو ڈسکس کرنے لگے، اور مہروش غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ کیک کاٹنے لگا تو اس نے دیکھا کہ مہروش نہیں ہے، تو وہ اسے لانے کے لیے وہ اندر کی جانب بڑھا کہ اس کے پیچھے ہی علینا بھی آ گئی۔ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ اسے لینے جا رہے ہیں، جس کو ذرا بھی آپ کی خوشیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ جو انسان آپ کی قدر نہیں کرتا نا، اس کے لیے خود کو رولتے نہیں ہیں۔ میں آپ کی دوست ہونے کے ناطے آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں۔ علینا نے پاس آ کر آہستہ سے کہا تو اس کی بات پر اس سے پہلے کچھ بولتا کہ اسے لیونگ روم کے دروازے میں شوق سی کری مہروش دکھائی دی، مگر علینا اس بات سے بے خبر تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، واقعی میں کسی کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کو کیوں تباہ کروں جسے میری ہی پرواہ نہیں ہے۔ خیر
تم پرواہ کرتی ہو نا؟ یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے مرر میں سے مہروش کے عکس کو کی نکھیوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ اس کی بات پر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ کو میں اچھی لگتی ہوں؟ وہ ایکسائٹیڈ انداز میں بولی۔ ہاں، بہت اچھی لگتی ہو، بالکل میری ہم مزاج ہو، اور میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت ضرور کرو گی، کبھی مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ جس محبت کو میں مہروش سے چاہتا تھا اس محبت کو تم دو گی نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ آف کورس، میں آپ کو تب سے محبت کرتی ہوں جب سے پہلی بار دیکھا تھا۔ پتہ ہے، جب آپ نے مہروش سے شادی کر لی نا، میں بہت ٹوٹ گئی تھی، روز روتی تھی اور دعا بھی کرتی تھی، اور اللہ نے دیکھیے مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا، مجھے میری محبت مل رہی ہے، میں آج بہت خوش ہوں۔ وہ روانی میں بولتی جا رہی تھی اور مہروش نے اپنے کانپتے وجود کو سہارا دینے کے لیے صوفے کو تھاما اور وہیں پر ڈے ہو گئی۔ چلو پھر چلتے ہیں، باہر کیک کاٹ لیتے ہیں، اس کا ہاتھ تھام کر بولا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پھر کیک کاٹنے کے بعد وہ خاص طور پر علینا کو اس کے گھر تک چھوڑنے گیا تھا۔ پھر کافی دیر وہ باہر ہی بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا۔ تم نے جو بھی آج تک غلطیاں کی، اب تم خود ہی اس کو سدھارو گی مہروش، ورنہ ہمارے درمیان یہ دوریاں قائم رہیں گی۔ تمہیں اب سمجھنا ہوگا کہ علینا تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ویسے بھی میاں بیوی کی باتیں کبھی بھی ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ حسد کے مارے ہوتے ہیں، اور شیطان کا سب سے زیادہ حملہ میاں بیوی کے رشتے پر ہوتا ہے، جو وہ کسی بھی روپ میں آ کر کرتا ہے۔ ہمارے رشتے میں وہ روپ علینا کا تھا، مگر تم سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ سوچتے جا رہا تھا۔ پھر وہ رات کے وقت جب گھر واپس لوٹا تو لاؤنج میں بیٹھی مہروش کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ اتنی دیر سے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بنا بات کی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور ابھی کمرے میں آ کر وہ وارڈروب کے سامنے کھڑا ہی تھا کہ پیچھے سے کھٹکا ہوا، اور وہ مڑے بغیر جانتا تھا کہ پیچھے آنے والی ہستی کون ہے۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ میں آپ کا کوئی کھلونا ہوں کہ آپ کا جی بھر گیا تو کسی اور کے سنگ چل دیے؟ اس کی بات پر وہ خود پر ضبط کرتا ہوا پلٹا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جو بھی کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ شرم نہیں آتی؟ میری دوست کے ساتھ آپ افیئر چلا رہے تھے اور اس کو پرپوز تک کر دیا۔ وہ اس کا گریبان پکڑے غصے سے بولی، اور اس کے آنسو ٹپک کر اس کے شفاف رخسار پر بہہ رہے تھے۔ ہاں تو اس میں غلطی بھی تو تمہاری ہے نا؟ عامر نے کہا۔ کب تک مرد برداشت کرے؟ پھر چاہے جانے کا احساس تو بہت اچھا ہوتا ہے، اور انہینا تو مجھے پتا نہیں کتنے سالوں سے چاہتی ہے۔ جب کوئی مجھے اتنا چاہے گا تو میں تو اس کا ہاتھ تھاموں گا ہی نا۔ تمہیں تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، یہی کہتی تھی نا تم کہ تم مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ پیار کرنا تو دور کی بات ہے، اس رشتے کو پھر بھی ختم کرنا چاہتی تھی، اب اچانک سے کیا ہو گیا؟ میں تو تمہاری عین خواہش کے مطابق خود بخود تمہارے راستے سے ہٹ گیا ہوں، تو جاؤ اب یہ زندگی جی لو جیسے تم جینا چاہتی تھی، تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی کبھی نہیں کی، لیکن تمہارے دماغ میں نہ جانے کون سا زہر بھرا ہوا تھا کہ تمہیں میری محبت نظر ہی نہیں آئی۔ خیر، صبح سب کے سامنے میں یہ بات رکھ دوں گا کہ میں تمہیں ڈائیورس دے رہا ہوں۔ مسپاٹ لہجے میں بولتا ہوا پلٹنے لگا تو وہ ایک دم سے اس کا بازو کا پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے، کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ بات؟ میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی، اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، مگر میں کیا کرتی؟ مجھے علینا نے اس بات پر اکسایا کہ آپ میرے قابل نہیں ہیں اور میری آزادی چھیننا چاہتے ہیں، مجھے اپنے غلام بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے میں اس کی باتوں میں آ کر یہ سب کرتی چلی گئی۔ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، پلیز، وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی۔ او، تو علینا سے حسد میں اب اس حد تک گر گئی ہو کہ اسے بدنام کرنے لگی ہو۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم یہ سب جلن اور حسد میں کر رہی ہو تاکہ مجھے کوئی پیار کرنے والی نہ مل سکے۔ میں علینا کی محبت کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو کیونکہ مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ کٹھور پن سے بولا تو مہروش روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات اس نے رو کر گزاری تھی، اور سویا تو احمد بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے سو سکتا تھا؟ وہ جانتا تھا اس کی مہروش اس وقت تکلیف میں ہے، مگر وہ یہ سب اس کے فائدے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ خود لڑے اور اسے سمجھ آئے کہ دنیا اس کی طرح نہیں ہے سادہ اور معصوم۔ پوری رات وہ سلگتا رہا تھا،
اگلے دن وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ الینا اس کے پاس آئی۔ آج وہ زیادہ ہی نکست سی تیار تھی اور بہانے سے بار بار کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی اور کبھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ۔ اس کی حرکتوں پر وہ سخت چنچلاہٹ کا شکار تھا، مگر خود پر ضبط کیے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو مہروش اس کے آفس آئے اور اسی وقت الینا اس کا ہاتھ تھامے رخسار سے لگائے پھر سے اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کے ساتھ اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرنے کی؟ وہ چلا کر بولی تو الینا ہڑبڑا کر اٹھی، مگر پھر وہ جلدی سے خود کو سنبھال چکی تھی۔ یہ محبت جو تم جیسی لڑکی نہیں سمجھ سکتی مہروش، تم نے تو ناقدری کی ہے اماں جی کی، اور دیکھو میں انہیں وہ محبت دے رہی ہوں جو وہ تم سے چاہتے تھے، اور ہم بہت جلد ایک ہونے والے ہیں۔ الینا نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ تیر کی مانند پاس آئی اور ایک کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ تم انتہائی گھٹیا عورت ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ تم دوست کے روپ میں ایک ناگن ہو جو مجھے ہی ڈسنا چاہتی تھی۔ تمہیں میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی شوہر ملا تھا، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ تم نے جتنا میری زندگی کو خراب کرنا تھا کر دیا، مگر اب بس سب کچھ ٹھیک کروں گی میں۔ وہ کہتے ہوئے جلدی سے عامر کی جانب بڑھی اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز میرا یقین کیجیے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، میں قسم کھاتی ہوں کبھی بھی آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی۔ وہ اس سے بالآخر وہ اظہار کر چکی تھی جس کو سننے کے لیے وہ ترسا ہوا تھا۔ دل جو چاہا کہ اٹھ کر چومنے لگے، مگر وہ خود پر قابو پائے نگاہیں پھیر گیا۔ بس ہو گئی تسلی، وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، پلیز جاؤ یہاں سے، تم ہمارے بیچ میں مت آؤ، یہی اب تمہارے لیے بہتر ہے۔ ویسے بھی میں تو عامر جی کو بہت عرصے سے پسند کرتی تھی، اور دیکھو قدرت نے ہمیں ملانے کا راستہ نکال ہی دیا۔ میری محبت عامر کے دل میں رچ گئی ہے، اور دیکھو میری محبت سچی تھی، اس لیے یہ سب ممکن ہوا۔ اب تم یہاں سے دفع ہو سکتی ہو۔ الینا نے غصے سے کہا تو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی۔ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تم نے عامر کو پا لیا ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تمہاری محبت نہیں ایک فریب ہے۔ تم نے فریب کر کے میرے عامر کو مجھ سے دور کیا تھا، مگر اب بس بہت ہوا، تم یہاں سے ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ، یہ میرے ڈیڈا کا آفس ہے۔ وہ چلائی۔ دیکھ رہے ہیں عامر کس طرح بات کری ہے مجھ سے؟ خیر کوئی بات نہیں، میرے ساتھ عامر ہے نا تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ جاب تو میں نے عامر کے لیے ہی کی تھی، اب عامر جی ساتھ ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہتی ہوئی عامر کی چیئر کے پاس آئی اور اس پر بیٹھتے عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مہروش غصے سے اٹھی اور اس کے بازو سے کھینچ کر اسے زور سے دھکا دیا اور وہ زمین پر جا گرے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے چلا کر باتیں کرنے لگی کہ سارا اسٹاف کیبن کے باہر کھڑا ہو چکا تھا، اور آلیان بھی جلدی سے اندر آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلایا۔ بابا، اس لڑکی نے میری زندگی خراب کر دی ہے، یہ میرے عامر کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے، اس نے مجھے ہمیشہ عامر کے خلاف بھڑکایا۔ وہ آلیان کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی، اور اس میں قصوروار تم ہو، میں نے تمہیں نہیں بھڑکایا، تم خود ہی عامر کو پسند نہیں کرتی تھی، تو میں نے تمہیں بس یہی کہا کہ چھوڑ دو اسے۔ اب دیکھو عامر کیسے ٹسے بہا کر معصوم بن رہی ہے۔ خیر یہ جو کچھ مرضی کر لے، تم ہمیں الگ نہیں کر سکتی اب، ہے نا عامر؟ اب اسے عامر کے قریب آ کر بولی تو عامر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوسری بے بسی سے امید بھری نگاہوں سے دیکھتی اپنی متاع جان پر۔ سوری، آپ کون؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا مس، اور میں اور آپ کبھی ایک ہوئے جو ہم الگ نہیں ہو سکتے، میں تو ہمیشہ مہروش کا تھا اور رہوں گا۔ وہ اطمینان سے بولا تو جہاں پر مہروش کو بجھا ہوا چہرہ کھل اٹھا تو وہیں پر الینا کا رنگ پھک ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل رات ہی تو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ الینا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے تو بس صرف ایک مذاق کیا تھا، کیا ہے نا؟ لیونگ روم کے پاس میری متاع جان کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو اسے جالس کر دیتے ہیں تاکہ اس کے دل میں جو ہے وہ نکل کر سامنے آ سکے، اور دیکھو اس نے اقرار بھی کر لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا جا کر مہروش کو اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کسی لڑکی کے جذبات کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں؟ آپ نے میری محبت کو مذاق بنا دیا۔ الینا غصے سے چلائی۔ چلاؤ مت مس الینا، اور ہاں تم نے اپنا مذاق خود بنایا ہے، تم میری بیوی کو بڑکاتی رہی اور تمہیں لگا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، آپ اس بیوقوف لڑکی کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ الینا نے کہا،
جھوٹ وہ نہیں تم بول رہی ہو، کیونکہ میری مہروش کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اور ہاں، اپنے ان گناہ گار کانوں سے خود سنا تھا کچھ دن پہلے صبح کے وقت مہروش نے تمہیں فون کر کے میرے بارے میں کچھ بتایا تھا، اور تم نے اسے جو کچھ مشورے دیے میں نے وہ سب اپنے ان گناہ گار کانوں سے سنے۔ تم نہ جانے کتنے عرصے سے اس کا برین واش کر رہی تھی، وہ تلخ لہجے میں بولا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ آلیان بھی چونک گیا۔ میں نے یہ سب جو کچھ بھی کیا تمہاری اصلیت سب کے سامنے لانے کے لیے کیا، اور خاص طور پر اپنی مہروش کو تمہارے شر سے بچانے کے لیے، اور شر کا جواب اکثر شر کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے۔ میں نے تمہاری جو خواہش تھی اس کے مطابق بات کی، تو تم جو مہروش کی بیسٹ فرینڈ ہونے کا دعویٰ کرتی تھی اسی کی سچائی سامنے آ گئی۔ چاچو، اس لڑکی کو ہمیشہ سے ہم دونوں کا رشتہ کھلا تھا، اور اس رشتے کو کسی طرح ختم کرنا چاہتی تھی، تو اسی لیے ہر وقت مہروش کو میرے خلاف بھڑکاتی رہی، اور مہروش اپنی بے وقوفی میں اس کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ جب اس نے کچھ بھی ہم سے کہا، یہ خود نہیں بول رہی تھی، اس کے اندر علینا بول رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ ہے آپ کی بیٹی پر، مگر کیا کروں، اس سے کہیں زیادہ محبت بھی ہے، اور یہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا جا رہا تھا، اور مہروش شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی۔ آلیان نے غصے سے علینا کو وہاں سے جانے کا کہا، اور پھر پہلی بار مہروش کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا، اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے آلیان کو دیکھ رہی تھی۔ چاچو، کیا کرتے ہیں یار؟ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے سرخ ہوتے رخسار کو سہلاتے ہوئے اس پہ بوسہ دیا، تو وہ سسکیاں لیتی ہوئی عامر کے سینے سے لٹکی۔ یہ کب تک بچی بنے رہے گی؟ اور قصوروار میں ہوں کہ میں نے ہمیشہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا، اور یہ کسی اور کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب کر رہی تھی۔ اپنے ڈیڈا پر یقین نہیں تھا؟ تمہارے لیے اگر میں نے اس شخص کو چنا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آلیان دھاڑے تو وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اسے تھپڑ پڑا تھا، وہ بھی اپنے ڈیڈا سے، تو صدمہ کافی بڑا تھا۔ جاؤ باہر، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، گھر چلو، میں گھر آ کر بات کروں گا، اور تم میرے ساتھ چلو۔ آلیان مہروش کو ڈانٹنے کے بعد عامر کو غصے سے ڈپٹتے ہوئے بولا، پھر عامر کا ہاتھ پکڑ کر میٹنگ ہال کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں پر ایک پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد وہ دونوں اکیلے بیٹھے تھے، اور آلیان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اب منہ کیوں لٹکا رکھا ہے آپ نے سسر جی؟ حالانکہ لٹکانا تو مجھے چاہیے، بیوی میری کو تھپڑ مار دیا، اسے رلاتے ہوئے گھر بھیج دیا، اور میں یہاں پر بیٹھا جک مار رہا ہوں۔ عامر انتہائی چڑے ہوئے انداز میں بولا، تم تو اپنی بکواس بند ہی رکھو، اگر یہ سب کچھ ہوا تھا تو بک نہیں سکتے تھے؟ میرے پاس آ کر ایسے کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم صرف میری بیٹی کے ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ آلیان نے غصے سے کہا تو وہ گہرا مسکرا دیا، جانتا تھا غصہ کس چیز کا۔ اپنی لاڈلی کو پہلی بار تھپڑ مارا تھا تو سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ کیا ہے یار چاچو، غصہ ہے تو مجھ پر ہی نکالو گے، حالانکہ میں نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ اس کو تھپڑ مارو، کو سر کھجاتے ہوئے بولا۔ کبھی کبھی ہمیں بھلائی کے لیے ایک آدھا تھپڑ مارنا ہی پڑتا ہے۔ آلیان سر جھٹک کر بولا، گویا خود کو تسلی دے رہا ہو، پہلے خود ہی بگاڑا تھا اور اب بیچاری معصوم کو تھپڑ بھی مار دیا۔ شیم آن یو، پتہ بھی ہے کتنے موٹے موٹے آنسو لے کر یہاں سے گئی ہے، ہائے دل بیٹھا جا رہا ہے میرا۔ احمد سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور پھر سامنے پڑی پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ آلیان کو مزید افسوس ہونے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھر واپس آئے اور سیدھے دونوں ہی مہروش کے کمرے میں پہنچ تو وہ توقع کے عین مطابق ٹیڈی بیئر کو گلے لگائے رو رہی تھی۔ چاچو، یہ 24 سال کی لڑکی کب بڑی ہوگی؟ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا تو وہ اس کی آواز پہ اپنے آنسو صاف کرتی نروٹھے انداز میں آلیان کو دیکھنے لگی۔ بڑی ہو تو گئی ہے، اور کتنا بڑی ہوگی؟ آلیان نے سر جھٹک کر کہا، اگر بڑی ہوئی ہوتی تو مجھے گلے لگا کر رو رہی ہوتی نا، اس سے ٹیڈی کو کون گلے لگاتا ہے یار؟ آلیان کے سامنے اس کی بے باکی پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ تمہارے اندر شرم و حیا کب آئی کی؟ اتنا نہیں پتا کہ سسر کے سامنے بات کر رہے ہو، بے شرم؟ آلیان نے اس کو ایک دھموکا رسید کرتے ہوئے کہا، دیکھ رہی ہو اپنے ظالم باپ کو؟ پہلے تمہیں تھپڑ مارا، اب مجھے مار رہے ہیں۔ اس نے بھڑکایا تو آلیان نے سٹپٹا کر اسے دیکھا، جو کہ اب خشمگین نگاہوں سے آلیان کو دیکھ رہی تھی۔ بے غیرت انسان، باپ بیٹی کے درمیان پھوٹ ڈالتے شرم نہیں آتی؟ آلیان نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا جا کر مہروش کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ایک سائیڈ پر آلیان اور دوسری سائیڈ پر وہ تھا۔ سوری بچہ،
आलियान ने अपना एक कान पकड़ते हुए कहा तो वो रोती हुई आलियान के सीने से लग गई। आमर मुस्कुराता हुआ दोनों बाप बेटी को देख रहा था। फिर वो कितनी देर बातें करते रहे। फिर आलियान उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों बैठकर बातें करो, तुम्हारे दरमियान जो भी गलत फहमी है दूर करो ताकि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स की जाए। आलियान ने उठते हुए कहा, बहुत शुक्रिया कि आपने 1 घंटे के बाद हमें तन्हा छोड़ने का सोचा। आमर ने मुंह बनाकर कहा तो आलियान उसे मुक्का दिखाता हुआ बाहर की जाने पड़ गया। कुछ बोलना है तुम्हें? उसे हाथ मसलते देखकर वो संजीदगी से बोला, सॉरी, अब से कभी नहीं ऐसा करूंगी। आई एम रियली सॉरी। अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए सूसू करके रोते हुए बोली तो आमर को बेख्तियार उस पर टूट कर प्यार आया और उसे खींच कर अपनी बाहों में भींच लिया। मेरी जान, आई एम रियली सॉरी। मैंने कल से आज तक तुम्हें बहुत हर्ट किया ना? उसकी ठोड़ी से थामते हुए बोला तो वो जल्दी से सर अस्पात में हिला गई और आमर ने जैसे ही इसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से नफी में सर हिला गई। उसकी सदा पर वो मुस्कुराता हुआ उसके चेहरे के हर हर नक्श पर को चूमता चला गया। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे उसकी शिद्दतों पर शर्मा कर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो उसे खुद के साथ लगाए आंखें मूंदता आने वाले उस हसीन वक्त को सोचने लगा जो वाकयातन हसीन होने वाला था, क्योंकि गलत फहमियों की धुन छुट चुकी थी। कुछ दिन के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी जिंदगी को बेड के बीचों बीच गुलाब के फूलों के दरमियान बैठे देखकर जैसे पूरे वजूद में सुरूर तारी हो गया था। वो चलता हुआ उसके पास आया और उसके पहलू में बैठकर उसके नरमो नाजुक हाथ को थाम कर अपने लबों से लगा गया। कितना कितने लेट लतीफ हैं आप। पता है कब से इंतजार कर रही थी। उसके बाजू को थाम कर उसके कंधे पर सर रखते हुए मुंह बसोर कर बोली। फ्रेंड्स को रुखसत कर रहा था मेरी जान। उसके माथे पर लब रखते हुए बोला। फिर वो उसे कितनी देर नहारता रहा। वैसे सुहाग रात तो सभी मनाते हैं, हम कुछ एडवेंचर करें? अचानक से वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। मतलब मतलब ये मेरी जान कि तुम चलो, हम बाइक पर हवाओं से बात करते हुए जाएंगे। आलिया ने एक्साइटेड अंदाज में कहा तो वो भी एकदम एक्साइटेड हो गई। फिर वो दोनों कपड़े चेंज किए बगैर ही पीछे रास्ते से बाहर निकले और उसने अपनी हैवी बाइक बाहर निकाली। उसके पीछे बैठते ही उसे जोर से हक करके रोड पर आते ही उसने याहू का नारा लगाया और फिर बाइक हवा से बातें कर रही थी और वो दोनों शोर मचाते किसी टीन एजर्स की तरह जा रहे थे और इर्द गिर्द के लोग हैरत और दिलचस्पी से उन्हें देख रहे थे और बाज तो उनकी वीडियोस भी बना रहे थे। अगली सुबह एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लगी थी। देखकर वो ठठक गया। लड़के ने ऐन शादी के दिन लड़की को भगाकर शादी कर ली। खुद दोनों घर से फरार। नीचे उनकी तस्वीर लगी थी। वो दोनों पोस्ट देखकर हंसी से लोट पोट हो रहे थे। खत्म।